تو ان کو نہیں ملی ہے. اور دوسرا پنجاب گورنمنٹ جو ہے جس کو کہا گیا تھا کہ وہ بھی سیکیورٹی پلان دے گی, تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کو تقریباً 4.25 لاکھ سیکیورٹی اہلکار چاہیے اور ان کے پاس اویلیبل اس وقت صرف 75,000 ہیں. تو ایسی صورت میں وہ جو ہے یہ رپورٹ انہوں نے داخل کر دی ہے. اور اب جو ہے ہم دیکھیں تو پیراگراف 5 جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کا جو 4 اپریل کی ہے 3 جج صاحبان کی, اس کے اندر یہی ہے کہ یہ فورتھ ود کمپلائی کرنا تھا انہوں نے. اور پھر جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ 17 اپریل تک جو ہے وہ کمپلائی کرنا ہے وفاقی گورنمنٹ کو کہ جو بھی سیکیورٹی پلان ہے دونوں صوبوں کے اندر انتخابات کرنے کے حوالے سے. تو ابھی ایک اور ڈیڈ لائن ہے اور عدالت نے یہ مؤخر کر دی اور کہا کہ یہ رپورٹس جو ہیں وہ ہمارے چیمبر میں ہمیں دی جائیں. اب اس میں جو ہے وہ پھر اسی سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کا پیراگراف 9 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں پیراگراف 8 جو ہے کہ جو بھی کچھ کہا گیا ہے اس میں سپریم کورٹ میں اگر یہ نہیں ہوتے ہیں اقدامات اور یہ اقدامات نہیں ہوتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سجیسٹ کرے گا کہ کیا کس قسم کے فیصلے کرنے ہیں, کس قسم کے آرڈرز پاس کرنے ہیں اور کس قسم کی آرڈرز جو ہیں وہ جاری کرنے ہیں اس حوالے سے. تو یہ ابھی پہلا مرحلہ ہے. ظاہر ہے کہ فاضل جج صاحبان کے سامنے جب یہ جائے گی پھر اس کے بعد 17 اپریل کی ایک بات ہے اور پھر اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ اگر نہیں کمپلائی ود ہوتے ہیں جو کہ یہ ساری انسٹرکشنز جو دی ہوئی ہیں فاضل عدالت نے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بتائے گا عدالت کو کہ کون سے وہ مناسب اقدامات یا احکامات ہیں جو اس سلسلے میں کیے گئے. بالکل قیوم بھائی, یہ بالکل. تو اس میں تو اب یہ ہے کہ کنٹیمپٹ کا بھی نوٹس دے سکتی ہے عدالت فیڈرل گورنمنٹ کو کیونکہ وہ کمپلائی نہیں کر رہی عدالتی آرڈر سے. رضا آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے ذرا کہ اس پہ کنٹیمپٹ. جی ہاں قیوم, عبدالقیوم آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں, میں جب تک کہ یہ پورا آرڈر جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں نہ صرف اس آرڈر کا صرف ایک پورشن تو نہیں ہے کہ جو پیراگراف 5 ہے اسی, ابھی تو ہم اس پیراگراف 5 میں ہے نا, ابھی اس آرڈر کے اور بھی بہت ساری چیزیں. پہلے تو یہ بھی طے ہونا ہے کہ 3-4 کا ہے یا 2-3 کا ہے فیصلہ, کون سا فیصلہ جو ہے وہ کرتا ہے. تو دیر آر سو مینی کمپلیکیشنز اور میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی جلدی جو ہے وہ کوئی ہم دیکھیں کہ پرائم منسٹر کے خلاف یا وہ ہوگا, کیونکہ حکومت کے پاس پیسے جو ہیں وہ ظاہر ہے کسی ضابطے قانون اور اخلاق کے تحت آتے ہیں. یہ کوئی سپریم کورٹ کا رجسٹرار کا اکاؤنٹ تو ہے نہیں جس کے اندر ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, اور یا پھر ڈیم فنڈ کا اکاؤنٹ تو ہے نہیں جس میں سپریم کورٹ نے ٹی بلز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں اور وہ بیک جنبش قلم جو ہے وہ اٹھا کے اور پھر کسی کو دے دیں گے. سو بات یہ ہے, نہیں میں تو پاسبلٹیز گیدر کر رہا ہوں کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. نہیں آپ فیکٹس بیان کریں, لیکن میں آپ کو تھوڑی سی عرضیت کروں کہ دیکھیں ابھی وہ فیصلہ جو آپ نے بنیادی بات کہی ہے نا کہ وہ طے ہونا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے 3 نمبر کا ہے یا یہ فیصلہ جو ہے وہ 4-3 کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اصل بات تو یہ ایک طے ہونے والی ہے کیونکہ اس پہ 4 ججز کا کچھ اور کہنا ہے اور جو چیف جسٹس صاحب کی ہر برائی میں بینچ ہے ان کا ایک موقف ہے. میرے خیال سے یہ تو خود سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے جج صاحبان کو کہ کون سا آرڈر جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے. قیوم جی اچھا, میں نے وہ اس کو آرڈر کو بڑا ڈیٹیل پڑھا ہے. اس کے اندر جو خبر چھپی ہوئی ہے نا, حیرت کی بات ہے, پڑھنا پڑ جاتا ہے نا, یہ آزاد کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے. اس کے اندر جس خبر کے اوپر نوٹس لیا گیا ہے نا, اچھا ایک تو اس کی ہیڈ لائن ایسی ہے, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے آواز. اچھا ایک تو وہ اس کی ہیڈ لائن ہے کہ یہ نہ ہوا تو دھواں نکال دیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس میں آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا لیکن میں انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کرتا ہوں. اچھا اب ظاہر ہے انہوں نے اپنا جرم ضعیفی جو ہے وہ تسلیم کر لیا. اب دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ وہ کس پرسپیکٹو کے اندر انہوں نے یہ بات کی تھی. تنویر الیاس صاحب نے وہاں پہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو آن گوئنگ ہیں اور وہ حکومت پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتی ہے, لیکن ایک سٹے آرڈر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور پھر وہ سٹے آرڈر مہینوں سالوں نہیں لگتا ہے.
اب صرف اگر پاکستان کے اندر ہی دیکھیں نا، مرتضی اپنا سولنگی صاحب اور رضا رومی صاحب، میں آپ کو ایک فگر بتاؤں کہ صرف میں ان وکیل صاحب کا نام نہیں لوں گا، پاکستان کے بہت بڑے قانون دان ہیں، صرف ان کے 600 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہیں نا اس کے اوپر سٹے ہیں عدالتوں کے. 600 ارب، واہ ماشاءاللہ. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے. اور پھر اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم 90 دن کے الیکشن کی جو ہے وہ رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. 60 دن میں بائی الیکشن ہونے تھے لیکن ہائی کورٹس کے سٹے آرڈرز ہیں تو وہ بھی ہو گئے. تو اسی طرح کا آزاد کشمیر کے اندر بھی سلسلہ تھا، کچھ پروجیکٹس تھے جن کے اوپر وہ کرنا چاہ رہے تھے، نہیں ہونے دے رہے تھے، اور وہ سٹے آرڈرز ہو جاتے تھے تو اس پہ ایک جو عوامی نمائندہ ہے اس نے اپنی فرسٹریشن کا اظہار تو کرنا ہے. ایک وہ سرکمسٹانسز ہیں ایسے کہ جس کے اوپر وہ تنگ آیا ہوا کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، میں نے جا کے عوام کو جواب دے ہونا ہے. اور پھر آپ جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کہ پتہ نہیں یہ جو انصاف کے مومی پتلے جو ہیں وہ اپنے انا اور غصے کی آگ میں اس طرح سے پگھلتے ہیں کہ وہ سب کچھ بہا کے لے جانے کے لیے جو ہے وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ صریحاً زیادتی ہے عدلیہ کی طرف سے کہ وہ اس طرح کی بات کرے. باقی ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گی اس معاملات کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک زیادتی ہے. جی اچھا جی سولنگی صاحب آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں سردار تنویر الیاس کے وزیر اعظم بننے کی جو کہانی ہے وہ بھی خاصی رنگین ہے. وہ ہمیں آپ کے بھڑکیلے کپڑوں کی طرح اس سے زیادہ میری قمیض کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کی رنگینی سے. ان کی زندگی جتنی رنگین ہے وہ ڈاکومنٹ ہو چکی ہے. اور پھر کس طریقے سے پی ٹی آئی تو وہاں پر ایک جماعت اس طرح سے تھی نہیں، کس طرح سے پیدا ہوئی مشروم کی طرح سے، اور کیسے سردار تنویر الیاس جو کہ جہانگیر ترین کے بعد نئے اے ٹی ایم کے طور پر سامنے آئے خان صاحب کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو گفتگو ہے رپورٹرز کے بارے میں، جرنلسٹ کے بارے میں، تو وہ صحیح معنوں میں ایک آزاد جموں کشمیر کے آزاد وزیر اعظم، رنگین اور آزاد. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ عدلیہ پہ تو جو انہوں نے تبرے کیے لیکن اے جے کے ایک طرح سے فارورڈ پوزیشن ہے پاکستان کی ملٹری کی، ادھر بھی انہوں نے کسی کو نہیں بخشا. اب انہوں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا لیکن اب یہ ایک قرعہ فعال اس کا نکل گیا ہے. اس کی اپنی جماعت کے اندر بھی بہت دھڑے بندی ہے. وہ جو سابق پیپلز پارٹی کے بیرسٹر سلطان آپ کو یاد ہوگا، ان کا گروپ ہے، دوسرے گروپس ہیں. تو اگر یہ یہاں سے بچ بھی جاتے ہیں تو ان کا ویسے بچنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ his goose is cooked. جی لیکن بات جو ہے نا وہ تو آپ نے تو سیاسی اس کا وہ کیا ہے، وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں پہ بڑی اس کی کنوٹیشن ہے، ٹینشن ہے. لیکن ہمیں تو اصول کی بات یہ ہے کہ عدالتوں کو کیا منتخب وزرائے اعظم کو پہلے بھی اس طرح سے گھر نہیں بھیجنا چاہیے. میں جو بھی سردار تنویر الیاس کی جو